وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 65 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا نواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قتال کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے، جنگ کے بارے میں کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں، اور یہ ذکر ہے کہ مالی غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال پر ترغیب دیجیے۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ یہ اللہ نے ایک آئیڈیل سچویشن کا بیان ہمیں عطا فرما دیا کہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ اگر اہل ایمان 20 ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب ہوں گے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہ 1 اور 10 کا ریشو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ایمان والے ثابت قدم رہیں تو 100,000 پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی فرما دی، اس لیے کہ نئے نئے لوگ بھی اسلام میں آ رہے تھے، ان کی وہ تربیت تو نہیں ہو سکی تھی جو اول دور کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہوئی تھی۔ اور پہلے جو بات بیان ہوئی وہ ایک آئیڈیل اور مطلوب بات ہے، اب ایک عملی بات کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف فرما دی، معاملہ کچھ ہلکا فرما دیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کمزوری بھی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل بات یہاں پر بیان فرما دی۔ پہلے 1 اور 10 کا ریشو تھا، وہ آئیڈیل اور مطلوب ہے، مطلوب وہی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ بات بیان کر دی گئی کہ 100 اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ مراد ہے کہ 1 اور 2 کا اگر کم از کم ریشو ہو تو اہل ایمان کو ضرور قتال کرنا چاہیے، اور اس ریشو پر آ کر بھی اگر وہ قتال نہیں کر رہے تو یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو جنگ کے بارے میں ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شائن شان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہو، حتی یثقن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی خوب نہ کر لیں۔ مراد ہے کہ مخالفین کی کمر جب تک توڑ نہ دی جائے اور بالکل مقابلے کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک قیدی بنانا درست نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو؟ مراد یہ کہ قیدیوں سے کیونکہ فدیہ مل جاتا ہے تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ خوب ریزی ہو جانے سے پہلے، کفار کی کمر ٹوٹ جانے سے پہلے ہی قیدی بنا رہے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس کے لینے میں تمہیں بدلے میں پہنچتا بڑا عذاب۔ اب اس بات کو نوٹ فرمائیے کہ حکم یہ تھا
کہ خوب خونریزی ہو جائے، مراد ہے کہ اچھی طرح کافروں کا صفایا ہو جائے اور جنگ کا بالکل خاتمہ ہو جائے، تب تو قیدی بنایا جا سکتا ہے کفار کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں جو شفقت تھی، جو لوگوں کے لیے رحمت تھی، اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مارکے میں مسلمان کامیاب ہو گئے بدر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی، اور بعض صحابہ کی بھی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، کہ اب ان کو قیدی بنا لیا جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی اور بعض صحابہ کی کہ نہیں، ہمیں خوب اچھی طرح ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے استفادہ فرمایا تھا، چنانچہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 میں یہ بات آ چکی تھی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مدبھیڑ تمہاری ہو جائے کفار سے، جب تمہارا مقابلہ ہو کفار سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو اچھی طرح گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب اچھی طرح ان کی خونریزی کر لو، فَشَدَّ الْوَثَاقِ، پھر یہ کہ ان کو تم باندھ سکتے ہو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر جب جنگ پوری طرح ختم ہو جائے تو چاہو تو فدیہ لے کر بھی قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہو اور احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی اس آیت نمبر 4 سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب دیکھا کہ مارکے میں مسلمان کامیاب ہو گئے تو فیصلہ فرمایا کہ اب ان کو قیدی بنایا جائے، کیونکہ ایک آپشن اللہ نے دیا تھا، اس سے جلد فائدہ اٹھا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے صرف تنبیہ کر دی گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد روتے تھے کہ ہم سے جلدی کیوں ہو گئی اس معاملے کے اندر، لیکن بہرحال ایک آیت آ چکی تھی، اس سے ایک استفادہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فقط اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اس میں سے تم کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں حلال اور طیب ملا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے اس کی ممانعت تھی، ہماری امت کے لیے اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی اور مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں قیدیوں کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور ایمان حقیقی کے تقاضوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے فرما دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ اصل میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے ان میں مسلمانوں کے رشتہ دار بھی تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم سے اگر فدیہ لیا بھی گیا ہے تو اس کے بعد اگر تم ایمان قبول کر لو تو اس فدیے سے کئی گنا بہتر شے ہے ایمان، اس کے ثمرات، اللہ کی رضا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی ہے۔ یہ جو قیدی بن کر آئے ہیں اگر کوئی خیانت کا معاملہ کریں گے تو اس سے پہلے بھی خیانت انہوں نے کی تھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے انہیں آپ لوگوں کے قبضے میں دے دیا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے بالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہ اب ایمان والوں کی خصوصیات اور ان کی صفات کا بیان آ رہا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں، وہ جنگ اور وہ محنت جس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہو، وہ فی سبیل اللہ شمار ہو۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں،
والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ مہاجرین کا ذکر بھی آ گیا اور انصار مدینہ کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مہاجرین بھی آپ کے ساتھ آئے، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ قائم فرما دیا جس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ ایک ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا گیا، اور دنیا نے وہ مثال دیکھی کہ تاریخ میں آج تک اس کی مثال پیش نہیں کی ہے۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ یہ گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ کسی نے کہا کہ یہ میرا کھیت ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ جن کی 2 بیویاں تھیں، اب تک پردے کے احکامات کا معاملہ نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا تم میری جس بیوی کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم اس سے نکاح کر لینا۔ اس حد تک مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارا ان کی ولایت سے کوئی تعلق نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ اب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ مدینہ وہ دارالاسلام بن رہا ہے، وہاں اسلام کے غلبے کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ مدینے سے باہر کے علاقے میں ہیں، سبربس میں ہیں، جنہوں نے ایمان قبول تو کر لیا تھا لیکن وہ ہجرت کر کے مدینے میں نہیں آ رہے، تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آ رہے ان کے ساتھ تمہاری اصل ولایت کا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی ایک اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں دستوری اور سیاسی اعتبار سے، یہ حقوق ان لوگوں کو حاصل نہیں کہ جو ہجرت کر کے یہاں پر ابھی نہیں آ رہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ دارالاسلام والے حقوق تو ان کو حاصل نہیں، وہ اصل ولایت جو اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے دارالاسلام کی بنیاد پر، وہ تو ان کو حاصل نہیں، لیکن کہیں اگر وہ تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تمہارے ذمے ہے، بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ اب یہ بڑی اہم رہنمائی دین نے دی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی علاقے میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، لیکن اگر وہ اس علاقے میں ہے کہ جس علاقے کی قوم کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہو، تعلقات ہوں، تو پھر ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ہماری اسلامی حکومت اگر ہو، اس کی فورن پالیسی کا بہت اہم اصول ہے کہ اگر ایک ملک کے اسلامی حکومت کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی، وہ اسلامی حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی جب تک کہ معاہدات ختم نہ کر دیے جائیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے۔ تو یہ ہے معاہدے کی اہمیت، معاہدے کا احترام۔ یہی بات ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 58 میں بھی۔ اگر اقدام کرنا ہے کسی اسلامی حکومت کو کسی ملک کے خلاف تو معاہدات ختم کرنے ہوں گے، اس کے بغیر اگر معاہدات کے ساتھ اقدام کیا جائے تو یہ خیانت ہے۔ یہ ہے ہمارے دین نے جو معاہدے کی پاسداری کا ہمیں حکم دیا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا۔ تو گویا یہ بات کہی جا رہی ہے اس مقام پر کہ اگر اہل ایمان کی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ قائم نہ ہوں اور ایمان کی بنیاد پر تعلقات قائم نہ ہوں، اور ایمان والے کبھی کفار سے دوستیاں کر رہے ہوں، ایمان والوں کو چھوڑ کر، اس فتنہ برپا ہو جائے گا زمین میں اور فساد مچ جائے گا۔ اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کی دوستیاں ایمان لانے والوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایمان حقیقی کے ضمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں، اہل ایمان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں،
والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ اب نوٹ فرمائیے، اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 4 تک ہم نے ایمان والوں کی کچھ باطنی صفات کا مطالعہ کیا تھا۔ ایمان حقیقی، اس کا پہلا جز یہ ہے کہ دل میں قلبی یقین والا ایمان ہو۔ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں یہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ ہے قلبی کیفیت، یہ ہے باطنی کیفیت اہل ایمان کی۔ اظہار اس کا عمل سے ہوگا، جس میں ہجرت بھی دکھائی دے گی، جس میں جہاد بھی دکھائی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی سنن نسائی کی حدیث میں، ہجرت کا آغاز ہوتا ہے ہر اس بات کو ترک کر دینے سے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہجرت کے اصل معنی علیحدہ ہو جانا، ہر اس کام کو ترک کر دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہجرت کی انتہا یہ ہے، جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی، کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو گھر بار کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، جہاد کا آغاز ہوتا ہے نفس کے خلاف جہاد سے، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ نفس اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے، بندہ کوشش کرے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی محنت کرے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اس جہاد کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے باغیوں کے خلاف محنت کریں تاکہ اللہ کا دین زمین پر غالب ہو جائے۔ اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ دل میں ایمان ہو تو عمل میں یہ ہجرت دکھائی دے گی، عمل میں یہ جہاد فی سبیل اللہ دکھائی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی الفاظ ہیں، انی آمرکم بخمس، بے شک میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعتی، جماعت اختیار کرو، والسمعی، اور سننے کا حکم دیتا ہوں، والطاعتی، اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں، والہجرتی والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بھی یہ الفاظ تھے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ وہاں ایمان کی قلبی کیفیت کا ذکر تھا، دل میں اللہ کی خشیت، دل میں یقین کی گہرائی، اور یہاں عمل کا ذکر ہے کہ عمل میں ہجرت اور جہاد دکھائی دیں گے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان حقیقی ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے اور ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، بس وہ تم ہی میں سے ہیں، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رحمی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ مراد یہ کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو وہ مواخات کا رشتہ تھا، ایک ایک مہاجر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس کی بنیاد پر وہ بھائی بھی ہیں، ایک دوسرے کے کام بھی آتے تھے۔ لیکن جہاں تک دین کے کچھ احکامات کا معاملہ ہے، جیسے وراثت کے احکامات کا معاملہ ہے، نکاح کے مسائل ہیں، اس میں رحمی رشتہ داروں کا معاملہ وہ اوپر رہے گا۔ تو جو رشتہ رحمی رشتے کی بنیاد پر ہے، بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پر ہے، وراثت میں انہی کو حصہ ملے گا۔ کوئی وہ بھائی کی جو دین کے اعتبار سے بھائی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ 1/3 مال کی حد تک
غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن جو حصے مقرر کر دیے گئے، جو وراثت کے احکامات ہیں، اس میں جو قریب رشتہ دار ہیں وہی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ بھی مدنی سورت ہے۔ یہ ذکر آ چکا ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ جوڑے جوڑے کی صورت میں ہیں۔ سورۃ الانفال میں ہم نے دیکھا مشرکین مکہ پر عذاب استیصال کے ضمن میں عذاب کی پہلی قسط آئی غزوہ بدر کے حوالے سے، اس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا۔ اب سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے کہ عذاب استیصال کے ضمن میں آخری قسط کا بیان آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 4 مہینے کی مہلت کا اعلان کر دیا گیا مشرکین کے لیے، اور اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اگر دین حق قبول نہیں کرو گے تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ وہی بات ہے عذاب استیصال کے ضمن میں جو گزشتہ قوموں کا معاملہ رہا۔ قوموں نے نافرمانی کی، رسولوں نے ان پر اتمام حجت کر دیا، پھر بھی قوم باز نہیں آئی تو وہ مٹا دی گئی، مٹا دیا جاتا تھا قوموں کو۔ یہ مشرکین مکہ وہ تھے جن کی طرف اولاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، تو ان کے لیے عذاب استیصال کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو پھر 4 مہینے کی مہلت دی گئی، جس کا اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ اگر اس کے بعد تم باز نہیں آئے تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ مزید نوٹ فرمائیے، اس سورۃ المبارکہ میں 5 رکوع ہیں جس میں اندرون عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کے غلبے کا ذکر ہے۔ 5 رکوع وہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرزمین عرب کی حد تک انقلاب برپا فرمایا تھا اس کا ذکر ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم 11 رکوع پڑھیں گے مسلسل، رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 16 تک، جس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو سلطنت روما کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام تھا۔ گویا کہ عرب سے باہر اب ایکسٹینشن ہے انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں خود ہی اس کا آغاز فرما دیا، اور گویا باقی امت کے لیے رہنمائی دے دی کہ یہ دین غالب ہوگا کل روئے ارضی پر۔ تو یہ 2 حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ پہلے 5 رکوعوں میں عرب کے اندر جو غلبہ دین ہو گیا اس کا ذکر ہے، اور بقیہ پھر 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اسی انقلاب نبوی کی توسیع اور ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ اس صورت میں تو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں جو مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور بسم اللہ میں تو اللہ کی صفات رحمان اور رحیم کا ذکر ہے، تو کیونکہ مناسبت نہیں تھی اس لیے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ 5 رکوع جو سورہ مبارکہ میں ہیں اس کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ پہلا رکوع اور رکوع نمبر 4 اور 5 یہ سن 9 ہجری میں ذی قعد میں نازل ہوئے ہیں، سن 9 ہجری کے حج سے بالکل پہلے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج بن کر گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا فرمایا سن 10 ہجری میں۔ تو پہلے نوٹ فرما لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع اور رکوع نمبر 4 اور 5 یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ سن 9 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں نازل ہوئے۔ رکوع نمبر 2 اور 3 یہ 2 رکوع نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے۔ تو دوسرا اور تیسرا رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس میں اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ذہناً تیاری کرائی گئی ہے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے۔ تو دوسرا اور تیسرا رکوع فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے، جبکہ پہلا رکوع اور رکوع نمبر 4 اور 5 یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ سن 9 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں نازل ہوئے تھے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قطع تعلقی کا اعلان ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جن سے اے مسلمانوں تم نے عہد کیا ہوا تھا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس اے مشرکوں تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، وعلموا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا فرمانے والا ہے۔ تو 4 مہینے کی مہلت کا ذکر آ رہا ہے۔
کچھ وہ لوگ تھے کہ جن سے مسلمانوں کو کوئی معاہدہ نہیں تھا، ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا لیکن خلاف ورزی کی تھی، ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن سے معاہدہ تو تھا لیکن مدت کا تعین نہیں تھا، ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت مقرر کر دی گئی۔ ایک گروہ وہ ہے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا کہ ان کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ مخصوص مدت کے لیے تھے، تو اس کے متعلق کہا گیا کہ اگر انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو اس مدت تک یہ معاہدات پورے کیے جائیں گے، ورنہ عام طور پر 4 مہینوں کا ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ اور نوٹ فرمائیے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ آیات وہاں سنا دیں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں تفصیل ہے کہ اعلانات کر دیے گئے کہ آئندہ سال سے مشرکین خانہ کعبہ نہیں آئیں گے، کوئی خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں ہوگا جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ مزید یہ اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے مشرکین کے لیے، اس کے بعد اگر وہ قبول نہیں کریں گے دین حق کو تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اور مزید یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اب صرف اہل ایمان ہی حج کر سکیں گے، مشرکین کے لیے آئندہ سال یہاں پر آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ آیات بھی اور یہ پیغامات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائے، اور انہوں نے امیر حج کی حیثیت میں اس کو سب کے سامنے بیان فرما دیا۔ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قطع تعلق ہو گئے ہیں۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ حج اکبر کے الفاظ آئے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ یوم عرفہ کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر کہا، تو حج جو ہوا کرتا ہے وہ حج اکبر ہی ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہمارے مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر وہ عرفے کا دن آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، وہ نور علی نور والی بات ہے، ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے، عمرے کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج کہا جاتا ہے۔ تو اس دن جو کہ عرفہ کا دن تھا سن 9 ہجری میں، اعلان ہو گیا اسی دن کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے جانب سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تو ہوا عمومی اعتبار سے 4 مہینے کا معاملہ جو کہ مہلت دی گئی مشرکین مکہ کو۔ اب اس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تعین تھا مدت کا کہ اس حد تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا، 2 برس 1 برس جو بھی ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے مشرک لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تم سے کچھ کمی نہیں کی، مراد عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر آ گیا کہ جن کے ساتھ معاہدات تھے مسلمانوں کے، مدت کا تعین بھی تھا، اور ان مشرکوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی معاہدے کی، نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی خلاف ورزی کی، تو ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ جو بھی مدت کا تعین ہوا اس حد تک معاہدے کو پورا کرو۔ یہ دیکھیے خوبصورتی ہمارے دین کی۔ کچھ وہ تھے کہ جو بالکل ڈھٹائی پر آ گئے تھے، ان کے لیے 4 مہینے فکس کر دیے گئے، لیکن کچھ لوگوں میں کوئی اچھا پہلو تھا، خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے معاہدات کی، ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کا معاہدہ پورا کرو۔ انسان کا معاملہ یہ کہ جب وہ کسی کی دشمنی میں آتا ہے تو بالکل انتہا پر چلا جاتا ہے، یا کسی کی حمایت پر آتا ہے تو بالکل انتہا پر چلا جاتا ہے کہ اس کی غلط بات کو بھی مان لیتا ہے۔ اللہ کی کتاب توازن پر مبنی ہے، تو جو لوگ کچھ اچھے تھے ان میں اس معنی میں کہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے، ان کے متعلق کہہ دیا گیا کہ ان کے معاہدوں کو پورا کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ اب نوٹ فرمائیے، حرمت والے مہینوں کا ذکر تو بار بار قرآن میں آتا ہے۔ جو 4 مہینے تھے، رجب، ذی قعد، ذی الحج اور محرم۔ رجب کا مہینہ وہاں مخصوص ہوا کرتا تھا عمرے کے لیے، اور ذی قعد، ذی الحج اور محرم کے مہینے حج کے لیے مخصوص تھے۔
لمبا سفر ہوا کرتا تھا، ایک آدھ مہینہ آنے کے لیے، ایک آدھ مہینہ جانے کے لیے، پھر حج کے مناسک کا معاملہ، یہ 4 مہینے حرمت کے تھے جن کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا ہے۔ یہاں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے ہیں کہ جن کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ 4 مہینے کے اندر اندر باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آؤ گے تو آگے ذکر آ رہا ہے پھر تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ تو یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ مہلت کے 4 مہینے ہیں کہ جن میں ان کو موقع دیا گیا کہ دین حق کو قبول کر لیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو۔ یہ ہے جو عذاب استیصال کے حوالے سے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے تھے، اتمام حجت بھی ہو چکا، اب نہیں مانیں گے تو جیسے گزشتہ قومیں ہلاک کی گئیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو کہا گیا کہ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو۔ لیکن پھر قرآن کا توازن دیکھیے، فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جنگ برائے جنگ نہیں ہے، اگر وہ قبول کر لیں دین حق کو تو ٹھیک ہے، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ان 2 عبادات سے اظہار ہو جائے گا یہ ایمان والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، یعنی دنیا میں اگر کوئی ایسا جرم کریں گے جس پر سزا ہے قتل کی ہمارے دین میں، وہ تو نافذ ہوگی اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو شہادت، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی حد تک قتال ہوگا۔ یہی وہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن کی یہ آیت ہے جس سے استفادہ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب ان کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا، اس سے کہ قرآن کی آیت بھی کہہ رہی کہ نماز بھی قائم ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، پھر قتال ختم ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب پھر قرآن کی خوبصورت تعلیم کو دیکھیے، واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسان کے کلام میں تعصب ہو سکتا ہے، انتہا پسندی ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام اور اس کی تعلیمات میں توازن دیکھیے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات قرآن میں جو آ گئی ہیں اس میں تو بڑی خطرناک باتیں بیان کرتی ہیں، یہ دین قتال کی بات کرتا ہے، جنگ کی بات کرتا ہے۔ تو پہلی بات ہے ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 39 کی روشنی میں، قتال کا حکم اس لیے ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین، سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے، جس سے انسانیت کو انصاف میسر آئے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مزید نوٹ کیجئے، کوئی بھی جنگ کا میدان ہو، وہاں پر اگر کوئی سپہ سالار ہے، کسی فوج کا سربراہ ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ یہی کہے گا جہاں کی تمہیں دشمن ملے اس کی گردن اڑا دو۔ یہی تعلیمات قرآن نے دی ہیں۔ جنگ کا میدان آ گیا، اب جو سامنے ہیں یہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور جب یہ رکاوٹ بنتے تو زمین پر بے انصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ توڑے جائیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے عین میدان جنگ میں بھی کوئی کافر کہتا ہے مجھے پناہ دے دو تاکہ میں تمہارا کلام سن لوں، تو دین کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ دے دیجیے۔ دنیا کی کسی جنگ میں ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ چھوڑ دو بھائی اس کو؟
قرآن کہہ رہے کہ اس کو پناہ دیجئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، دعوت پیش کرنی ہے، یہ قرآن پوزیس کرتا ہے بندے کو اپنی طرف۔ پھر قرآن سنانے کے بعد زبردستی نہیں ہے، اس کو اس کے حفاظت کے مقام پر خود پہنچائیے آپ، تاکہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کر لے اور حق کو قبول کر لے۔ ہاں پھر اگر میدان میں آ جائے ڈھٹائی کرتے ہوئے تو پھر گردن اڑا دی جائے اس کی، لیکن عین میدان جنگ میں بھی یہ خوبصورت تعلیم قرآن کی دیکھیے، اگر وہ پناہ مانگ رہا ہے تو پناہ دے دو اور قرآن سناؤ اس کو۔ تمہاری جنگ ہے اسی لیے کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کا نفاذ ہو جائے، تو اب اگر کسی کے دل میں کوئی لگن پیدا ہو گئی، کوئی امنگ پیدا ہو گئی کہ وہ قرآن سننا چاہتے تو سناؤ۔ یہ ہے دعوت کا مرحلہ بھی، کہ دعوت بھی دینی ہے اور دین کے غلبے کی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ دعوت مقدم ہو گئی یہاں پر کہ سناؤ اس کو اللہ کا کلام، ثم ابلغ مأمنہ، پھر اس کو اس کے حفاظت کے مقام پر پہنچاؤ۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتے، ان کے علم میں نہیں کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب کتنی خوبصورت ہے، شاید سننے کے بعد ان کے دل میں اثر پیدا ہو جائے اور یہ حق کو قبول کر لیں۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا جو کہ ذی القعدہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ اب 2 رکوع آ رہے، رکوع نمبر 2 اور 3، یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان مدینے میں تھے، ان کو ابھارا جا رہا ہے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے، اور یہ 2 رکوع قرآن حکیم میں بہت ہی انقلابی مزاج کے ہیں۔ مدینے میں ان صحابہ کرام کو مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جن کے رشتہ دار مکے میں تھے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کے اور رشتہ دار، تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اصل رشتہ ایمان کا ہے، اصل حق اللہ اور اس کے دین کا ہے، بقیہ حقوق اس کے نیچے اور تابع ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تیار کرایا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف اقدام کے لیے، تاکہ یہ مثال بھی دنیا کے سامنے قائم ہو جائے کہ اللہ کے ماننے والوں کے رشتوں کی بنیاد محض خونی رشتے نہیں تھے، ان کی اصل بنیاد ایمان کا رشتہ تھا۔ بہت انقلابی مزاج کی آیات ہیں جو اس مقام پر اب آ رہی ہیں۔ فرمایا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ کا بھی ذکر آئے گا کہ جو توڑ دی تھی مشرکین مکہ نے، اور اس کے بارے میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اور مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عہد، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے قریب۔ یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف۔ سن 6 ہجری میں مسلمان جا رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک دیا، پھر صلح ہو گئی، یہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ لیکن نوٹ فرمائیے 6 ہجری میں صلح ہوئی اور 8 ہجری میں ایک قبیلہ تھا بنو بکر جو حمایت یافتہ تھا قریش کا، اس نے خلاف ورزی کر لی تو یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ فرمایا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، بس جب تک وہ تمہارے لیے اس عہد پر قائم رہیں، اے مسلمانوں تم بھی عہد پر قائم رہو۔ عہد کی پاسداری ضروری ہے، لیکن اس حد تک جب تک کہ سامنے والی پارٹی عہد پر قائم رہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیسے ہو سکتا ہے معاملہ یعنی صلح کا کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ تمہاری رشتہ داری کا کوئی لحاظ کریں نہ کسی عہد کا لحاظ کریں۔ یہ مسلمانوں کو بڑے اپیلنگ انداز میں ابھارا جا رہا ہے قتال کے لیے مکے والوں کے خلاف۔ انہوں نے ہی تو تمہیں نکالا تھا، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے بھی ہو گئے تھے، انہوں نے ہی تمہیں روکا صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر اس کی خلاف ورزی بھی کر لی۔ یہ اس اعتبار سے مسلمانوں کو تیار کرایا جا رہا ہے۔ یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں، وتأبی قلوبہم، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، زبان پر کچھ ہے دلوں میں کچھ ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالی، دنیا کا عارضی فائدہ لے لیا اور اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ فصدوا عن سبیلہ، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ پھر خوبصورت تعلیم آ رہی دین کی۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں،
وَآتَوُا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کریں فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدین تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہو جائیں گے، برابری کے حقوق مل جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون اور ہم آیات کو کھول کھول کر واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بے شک ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ شاید وہ باز آ جائیں۔ اب ائمۃ الکفر کہا گیا ہے قریش کے سرداروں۔ مکے کا جو شہر تھا وہ مرکزی شہر تھا، سیاسی اور مذہبی دونوں اعتبارات سے۔ تو مکے کی فتح دراصل پورے عرب کی فتح تھی، تو مسلمانوں کو اب ان مشرکین کے سرداروں کے خلاف آخری اقدام کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین کے بارے میں لعن طعن تم پر کریں تو اب ائمۃ الکفر جو ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں جن کی وجہ سے ہی نیچے والے حق کی طرف نہیں آ سکے، ان کے خلاف جنگ کرو۔ انہم لا ایمان لہم بے شک ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں، لعلہم ینتہون شاید وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤکم اول مرہ اور انہوں نے تم سے پہل کی، انہوں نے پہلے آگے بڑھ کر تمہارے خلاف اقدامات کیے، کیا ایسے لوگوں کے خلاف تم قتال نہیں کرو گے؟ اب بڑے جلالی انداز میں کہا جا رہا ہے اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسی کا خوف اختیار کرو۔ یہ ہے جلالی انداز میں ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ اندازہ کیجیے کتنا انقلابی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، سگے رشتہ داروں کے خلاف جانا ہے، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب مسلمان گئے ہیں مکہ کی طرف تو بغیر جنگ کے وہ فتح ہو بھی گیا، بغیر جنگ کے وہ فتح بھی ہو گیا اور سب کے سب لوگوں نے اسلام میں قبول کر لیا۔ تو آزمائش بھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ انقلابی انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ اپنے سگے رشتہ داروں کے خلاف تمہیں جنگ کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کا دین اور اس کے تقاضے مقدم ہیں، اوپر ہیں، بقیہ حقوق اس کے نیچے رہیں گے، اس کے تابع رہیں گے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم تم ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، وَيُخْزِهِمْ اور اللہ انہیں رسوا فرمائے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان پر غالب فرما دے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور تاکہ اللہ دل ٹھنڈا کر دے اہل ایمان کا۔ مکے میں ان پر ظلم و ستم ہوا تھا، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں سے گزارا گیا ہے، طرح طرح کے مصائب ان پر آئے، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو اللہ چاہتا ہے کہ اب یہ جنگ ہو اور اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک بھی حاصل ہو۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں سے اللہ غصے کو دور فرما دے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اب پھر ایک اور جلالی انداز میں خطاب ہو رہا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم کیا تم گمان کرتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ اور ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور انہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ابھی تو یہ آزمائشیں آئیں گی۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 214 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں جنت میں داخلہ آزمائشوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تو ابھی اللہ واضح فرمائے گا کون واقعی جہاد کرنے والے ہیں اور کن کی دوستیاں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ طے کرنا ہے اللہ کو، یہ واضح کرنا ہے اللہ کو، اس لیے بھی سگے رشتہ داروں کے خلاف اقدام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جان اور مال کے ساتھ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔